بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے نیکسٹ لیکچر میں اکاؤنٹنگ کی سیریز جو ہم نے شروع کی ہے اس کے نیکسٹ لیکچر میں چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن آف اکاؤنٹنگ سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بک کیپنگ ورسز اکاؤنٹنگ۔ اسٹوڈنٹس، یہ انتہائی ایزی اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اکاؤنٹنگ ریئل میں بہت ایزی سبجیکٹ ہے۔ اکاؤنٹنگ حقیقت میں انتہائی ایزی ہے، لیکن یہ ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ ایک تو ہمارے لیے لینگویج کی پرابلم ہوتی ہے کہ یہ انگلش ہے تو انگلش ہماری اپنی زبان، کسی کی پشتو، کسی کی اردو، سندھی، بلوچی، ہماری لوکل لینگویجز یہ ہوتی ہیں۔ انگلش ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ تو یہ آسان اس لیے ہے کہ یہ سب چیزیں ہم نے اپنی ڈیلی لائف میں کہیں نہ کہیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سنی ہیں، بلکہ ہم ہر روز یہ خود دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ صرف انگلش میں کنورٹ ہو گئی ہے، دیٹس وائی یہ ہمیں کوئی نئی چیز لگتی ہے۔ اگر ہم اس کو اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں کہ یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، صرف ہم نے یہ کچھ نام وغیرہ یاد کرنے ہیں، تو یہ بہت ایزی ہے۔ تو چلیں اسٹریٹ اوے اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ بک کیپنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اور اس میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو 3 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، یہ میں نے اس لیے لکھے ہیں کہ یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ بزنس جب ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم ٹو ارن پروفٹ، ہم منافع کمانے کے لیے بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اوکے، ٹو ریکارڈ ٹرانزیکشن۔ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ پھر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ٹرانزیکشن کس طرح ریکارڈ کرنے ہیں، اینڈ پھر اس کے ہم بک آف اکاؤنٹ یہ بھی ہم مینٹین کرتے ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹس سبھی انہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بک کیپنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کیا ہے۔ اچھا، بک کیپنگ میں سب سے پہلے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ بڑا بزنس مین ہو، چھوٹا بزنس مین ہو، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک شاپ کیپر ہے، اس نے ایک دودھ کا ڈبہ بیچ دیا ہے، تو وہ بک کیپنگ میں سب سے پہلے انٹری ریکارڈنگ میں کرے گا کہ میں نے ایک دودھ کا ڈبہ، یا میں نے اتنے چاول، یا میں نے اتنے آئل ایٹسٹرا، 1 ڈزن ایگ، جو بھی وہ سیل کر دیتا ہے وہ سب سے پہلے انٹری کر دیتا ہے کہ میں نے اتنی چیز، فلانی چیز اتنے میں سیل کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، دوسرا آتا ہے سورس آف ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے۔ تو سورس آف ڈاکومنٹ میں بڑے بزنس مین جو ہوتے ہیں تو ان کی ٹرانزیکشنز بھی بڑی ہوں گی، لائک اماؤنٹ میں بڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بائی اینڈ سیل کرتے ہیں، جب وہ کچھ بائی کرتے ہیں تو اس کا بل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ آپ سے بائی کیا ہے تو ہمیں یہ آپ یہ اس کا بل ہمیں دے دیں یا پھر آپ لے لیں۔ اینڈ جو سیل کرتے ہیں تو وہ اس کی انوائس دیتے ہیں، تاکہ اچھا جتنا ٹرانزیکشن کی ویلیو بڑی ہوتی ہے اتنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی بل اینڈ انوائسز دے دیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اس میں ہمیں کوئی نقصان ہو یا کوئی اس میں ہمیں واپس کرنا ہو تو ہمارے پاس ایک ریٹن ایویڈنس ہونا چاہیے، اور یہ بڑے ٹرانزیکشن میں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ 100 روپے کی چیز لیتے ہیں تو آپ اس کی انوائس نہیں لیں گے۔ اب اگر آپ 50 روپے کی چیز لیتے ہیں، 200 روپے کی لیتے ہیں، تو اس کی انوائس آپ کو نہیں چاہیے۔ بٹ جو لیکس میں ہوتی ہے، کروڑز میں ہوتی ہے، اس کی ہم بلنگ اینڈ انوائسز کرتے ہیں، اور یہ لازمی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے میں سورس آف ڈاکومنٹس یہ بڑے بزنس مین کرتے ہیں، جب چیز لیتے ہیں، خریدتے ہیں تو اس کا بل مانگتے ہیں یا بل دیتے ہیں، اینڈ جو سیل کرتے ہیں تو اس کا انوائس دیتے ہیں یا لیتے ہیں۔ نمبر 3 میں آتا ہے جرنل، ٹھیک ہے۔ جرنل میں ہم بک کیپنگ میں نمبر 3 جرنل میں ہم ڈیٹ لکھتے ہیں اینڈ اماؤنٹ لکھتے ہیں، اینڈ تھرڈ ان ایروز کا مطلب ہے کہ جو ہم سے گیا اینڈ کیا ہمیں آیا،
ٹھیک ہے، جیسے کہ اگزامپل میں نے لکھا ہے کہ فرنیچر. اب ہم نے ایک ڈیٹ ہے، لیٹ سپوز 8/2/2021 پہ ہم نے فرنیچر خریدا. تو فرنیچر کا ہم نے یہاں پہ لکھ لیا 5 لاکھ. اچھا، تو اماؤنٹ ہم نے یہاں پہ ہم نے فرنیچر کتنے میں خریدا، اماؤنٹ ہے 5 لاکھ روپے، تو ہم نے 5 لاکھ لکھ لیے. اور پھر اس ایروز کا مطلب ہے دیکھیں ہم سے کیا گیا، ہم سے گئے اماؤنٹ کیش ہم سے گیا 5 لاکھ روپے، اینڈ کیا آیا، فرنیچر آیا. تو اس طرح ہم جرنل میں ٹرانزیکشن کی ایک ایک اس کو لکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ افیکٹ ہو رہی ہے اینڈ کہاں پہ ہمیں ایک ایک ویلیو کو ہم لکھتے ہیں، اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو. اچھا، لیجر، پھر اس کے بعد ہم لیجر لکھتے ہیں. لیجر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سیپریٹ اکاؤنٹس بناتے ہیں. اچھا، تو یہ سیپریٹ اکاؤنٹس، اب اکاؤنٹس کے نام سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ نئے اسٹوڈنٹس جب اکاؤنٹس سنتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یار یہ اکاؤنٹس ہوتا کیا ہے. اکاؤنٹس کا سمپل مطلب ہے کہ آپ اپنی کاپی میں ایک آپ نے ہیڈنگ دی کیش، پھر آپ نے دی کہ مجھ سے کیا کیا گیا، آئٹمس. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اگر آپ کا چھوٹا بزنس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایگز، اب آپ نے ایگز لکھ لیا، آج مجھ سے 50 درجن انڈے فروخت ہوئے ہیں. ملک، پھر آپ نے لکھ لیا کہ ملک، تو آج مجھ سے 100 ڈبے ملک کے فروخت ہوئے ہیں. تو یہ ایگز اینڈ یہ ملک اور یہ جو کیش کے آپ نے ہیڈنگز دیے ہیں، اسے ہم اکاؤنٹس بولتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. تو اس طرح لیجر میں ہمارے جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ہم ان کے اپنے اپنے اکاؤنٹس بناتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے اتنے میں گئی، یا یہ چیز ہمیں اس ٹائم، یا اس ترتیب سے ہم یہ سب کچھ بناتے ہیں. ٹرائل بیلنس. ٹرائل بیلنس سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہم لیجر لکھتے ہیں. لیجر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سیپریٹ اکاؤنٹس بناتے ہیں. اچھا، تو یہ سیپریٹ اکاؤنٹس، اب اکاؤنٹس کے نام سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ نئے اسٹوڈنٹس جب اکاؤنٹس سنتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یار یہ اکاؤنٹس ہوتا کیا ہے. اکاؤنٹس کا سمپل مطلب ہے کہ آپ اپنی کاپی میں ایک آپ نے ہیڈنگ دی کیش، پھر آپ نے دی کہ مجھ سے کیا کیا گیا، آئٹمس. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اگر آپ کا چھوٹا بزنس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایگز، اب آپ نے ایگز لکھ لیا، آج مجھ سے 50 درجن انڈے فروخت ہوئے ہیں. ملک، پھر آپ نے لکھ لیا کہ ملک، تو آج مجھ سے 100 ڈبے ملک کے فروخت ہوئے ہیں. تو یہ ایگز اینڈ یہ ملک اور یہ جو کیش کے آپ نے ہیڈنگز دیے ہیں، اسے ہم اکاؤنٹس بولتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. تو اس طرح لیجر میں ہمارے جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ہم ان کے اپنے اپنے اکاؤنٹس بناتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے اتنے میں گئی، یا یہ چیز ہمیں اس ٹائم، یا اس ترتیب سے ہم یہ سب کچھ بناتے ہیں. ٹرائل بیلنس. ٹرائل بیلنس سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اوپر ٹرانزیکشن ہو چکے ہوتے ہیں ان کی سب کی سمری ہمیں ان سب کی ہمیں سمری آف آل ٹرانزیکشن، یہ ٹرائل بیلنس میں ہمیں سب کی سمری بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ٹوٹل کتنے ٹرانزیکشن ہوئے ہیں، اس کے بدلے میں آپ سے کتنا کیش گیا ہے، اینڈ اس کے بدلے میں آپ کو کیا آیا ہے. تو یہ سمپل ہمیں ٹرائل بیلنس میں اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ٹرائل کے ورڈ سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب ٹرائل مطلب جیسے کرکٹ ٹرائلز ہوتے ہیں، جیسے کسی بھی مقابلے میں، کسی بھی ایونٹ میں جانے سے پہلے کھلاڑیوں کے ٹرائلز لیے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ٹرائل بیلنس جو ہوتا ہے یہ اوپر سارے ٹرانزیکشن کے ٹرائلز لیتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا. اچھا، بک کیپنگ جو ہے وہ ہمیشہ کیشیئر مینٹین کرتا ہے، بک کیپنگ کو کیشیئر مینٹین کرتا ہے. تو ٹرائل بیلنس اس کا سب سے لاسٹ سٹیپ ہے. تو اس لاسٹ سٹیپ سے ہمارا شروع ہوتا ہے اکاؤنٹنگ. بک کیپنگ کے لاسٹ سٹیپ ٹرائل بیلنس سے شروع ہوتا ہے، یا یہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے تو وہاں سے اکاؤنٹنگ شروع ہو جاتا ہے. اکاؤنٹنگ میں اب کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹنگ میں کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ انکم سٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ، یہ ہم کہاں سے اٹھاتے ہیں، یہ ہم بک کیپنگ کے ان سب انفارمیشن سے ہم انکم سٹیٹمنٹس
بناتے ہیں اینڈ بیلنس شیٹ بناتے ہیں. انکم اسٹیٹمنٹس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم پروفٹ اینڈ لاس کا اندازہ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہماری سیل ہوئی ہے 1,00,000 کی، ٹھیک ہے، اس میں سے جو ہمارا کاسٹ ہے وہ ہے 40,000. اچھا میں یہ تار کو ہٹا دوں. اچھا کاسٹ ہمارا آیا ہے 40,000. تو اس میں ہمارا منافع کتنا ہوا، 60,000. 1,00,000 منفی 40,000 تو ہمارا منافع ہوا 60,000. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں انکم اسٹیٹمنٹ میں اندازہ ہوتا ہے کچھ اس طرح. اب بیلنس شیٹ جو ہے، اچھا تھوڑا سا اور میں سمپل کر دوں. انکم اسٹیٹمنٹ میں ہمیں پروفٹ اینڈ لاس کا اندازہ ہوتا ہے، اور انکم اسٹیٹمنٹ ہم کہاں سے بناتے ہیں، وہ ہم بک کیپنگ کے سارے انفارمیشن سے ہم انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہوگا تو ہم انکم اسٹیٹمنٹ نہیں بنا سکتے. اوکے، ناؤ ہم آتے ہیں بیلنس شیٹ پہ. بیلنس شیٹ ہمارا یہ کام کرتا ہے کہ وہ ہمیں بزنس کی پوزیشن بناتا ہے، ٹو نو بزنس پوزیشن، کہ اس میں کتنے ایسٹس ہیں، آپ پہ کتنی لائبلٹیز ہیں، آپ کی ایکویٹی کتنی ہے، اینڈ آپ کے بزنس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. ایسٹ کتنے کا بزنس چل رہا ہے اوور آل، تو لیٹ سپوز 5,00,000 کا. اس میں ایکویٹی مالک نے کتنے پیسے دیے، تو وہ 3,00,000 دیے، اور لائبلٹی انہوں نے 2,00,000 قرض لیے تھے اور اپنے 5,00,000 سے بزنس کو سٹارٹ کیا تھا. تو اب یہ ہماری ٹوٹل ایسٹس ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ بک کیپنگ کیشیئر جو ہوتا ہے وہ بک کیپنگ کو بناتا ہے، اس طرح اسٹیٹمنٹس آر پریپیئرڈ بائی اکاؤنٹنٹ. اچھا تو یہ جو اکاؤنٹنگ کی ساری اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ کون بناتا ہے، یہ اکاؤنٹنٹ بناتا ہے. اور یہ کیوں بناتا ہے، یہ اس لیے بناتا ہے کہ ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. ہماری جو کمپنی کی مینجمنٹ ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ ڈیسیشن میکنگ ان اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی بیس پہ کرتے ہیں. اینڈ ریکارڈنگ یوزرز، جو ہمارے یوزرز ہیں لائک پبلک ہے، گورنمنٹ ہے، انویسٹرز ہیں، ان کے سامنے یہ انفارمیشن رکھنی ہوتی ہے تاکہ ہماری جو کمپنی ہے ان میں اور انویسٹر آئیں اور ہمارا بزنس اور ترقی کرے. تو یہ ایک شارٹ سا ریویو تھا. میں نے کوشش کی کہ سمپل الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت سیکھا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی سوال ہے، کوئی آپ لوگوں کے مائنڈ میں کچھ سوالات ہیں، کوسچنز ہیں، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.